वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का 20वां हिस्सा। ये सारी बातें पिछली सर्दियों की हैं मिस्टर लॉकवुड। अभी साल भी पूरा नहीं हुआ। उन वाकयात को पिछली सर्दियों में मैं ये सोच भी न सकती थी कि 12 माह बाद एक अजनबी मुसाफिर को यह दास्तान सुना रही होंगी। मगर क्या पता है आप कब तक इस खानदान के लिए महज अजनबी बने रहते हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है। फिर भला यह कैसे मुमकिन है कि कोई कैथी को देखे और पसंद न करे। आप सारी उम्र कुंवारे तो नहीं रहेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। जब मैं कैथी की बात करती हूं तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और आपने मुझे अपनी अंगीठी के ऊपर उसकी तस्वीर भी तो लगाने को कहा था। और फिर सुनो तो नेली, मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा। हो सकता है मैं कैथी को चाहूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो भी मुझे चाहे। मुझे उन कांटों में मत घसीटो। मैं यूं ही पुरसकून ठीक हूं। और फिर तुम जानती हो यह मेरा वतन नहीं है। जल्द या बदेर मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। लेकिन तुम ये बताओ कि क्या कैथी ने अपने बाप का हुक्म माना? क्या वो वुदरिंग हाइट्स जाने से रुकी या नहीं? बिल्कुल रुकी, नौकरानी ने जवाब दिया। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बाप को चाहती थी। और फिर एडगर ने उसे डांटा तो नहीं था, बल्कि उसने निहायत तहम्मुल से यह बात उस शख्स की तरह कही जो अपना कीमती खजाना दुश्मनों और मुखालिफों में छोड़कर कहीं दूर जा रहा हो, और जिसके कहे हुए अल्फाज की याद ही उसकी बेटी के लिए आइंदा उसका सरमाए हयात बनने वाली हो। एडगर ने चंद रोज बाद मुझे बुलाकर कहा, नेली, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि मेरा भांजा मुझे खत लिखे या मिलने आए। क्या वो पहले से बेहतर है? और क्या आइंदा बड़े होकर उसके सुधरने के इम्कानात हैं? मैंने जवाब दिया, वो बहुत ही लागर सा है और मुझे उम्मीद नहीं कि वो ज्यादा दिनों जिंदा रह सके। लेकिन एक बात है कि वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर मिस कैथी को उसके साथ शादी करनी ही पड़े तो मुझे यकीन है कि मिस उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगी। बहरहाल आका, अभी आपके पास बहुत काफी वक्त है। उसके बालिग होने में अभी 4 साल बाकी हैं। और उस वक्त तक आपको उसे देखने परखने के बेशुमार मौके मिलेंगे। एडगर ने एक ठंडी आह भरी और फिर खिड़की की तरफ जाते हुए बाहर दूर गमरटन गिरजे की तरफ देखने लगा। फरवरी का सूरज निहायत थका थका सा निकला हुआ था और दूर तक धुंध छाई हुई थी। फिर भी बबूल के दरख्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे जहां पहली कैथी की कब्र थी। एडगर गोया अपने आप से कह रहा था, मैं जिस लम्हे के लिए अल्लाह ताला से दुआ क्या करता था, वो जो नजदीक पहुंच रहा है, मुझे खौफ आ रहा है। मेरा ख्याल था कि इस लम्हे की खुशी जब मैं दूल्हा बनकर उस गिरजे में गया था, इस खुशी के आगे हेच होगी जब मैं चंद ही हफ्तों में वहां पहुंचूंगा और अबदी आराम गाह में लेटूंगा। कैथी ने इस दौरान मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मेरी बीमारी में उसने सर्दी की रातें जाग जाग कर काटी हैं। मैं उससे बहुत खुश हूं। लेकिन इतनी ही खुशी मुझे कैथरीन की कब्र के पास, वो उन पत्थरों के पास, उस दरख्त के नीचे दायमी नींद सोकर हासिल होगी। लेकिन कैथी को मैं क्यों कर छोड़ूं? उसका क्या बनेगा? अगर लिंटन कैथी को खुश रख सकता तो मैं इस बात की हरगिज परवाह न करता कि वो हीथक्लिफ का बेटा है। मैं इस बात की भी परवाह नहीं करता कि हीथक्लिफ मुझसे सब कुछ जीतने के बाद मेरी बच्ची को भी बहू बनाकर ले गया। लेकिन अगर लिंटन नालायक निकला, फिर मैं कैथी को उसके सहारे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर खाह मेरे लिए कितना ही मुश्किल हो, मैं उसे पहले ही से संजीदा और खामोश रहने की आदत डाल दूं और मरते हुए उसे तन्हा छोड़ दूं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि मेरे बाद अकेले ठोकरें खाने की बजाय मैं उसे अपने हाथों दफन कर जाऊं। मैंने कहा, अल्लाह पर छोड़िए मेरे आका, अल्लाह न करे आप हमसे जुदा हों। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो मैं कैथी के लिए दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाऊंगी।
कैथी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है वो जानबूझकर कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। बाहर आ गई। मेरे आका कैथी के साथ चहलकदमी करने के लिए भी निकल जाते, लेकिन उनकी सेहत पहले से बेहतर न थी। कभी कभी उनकी आंखों में चमक और गालों पर सुर्खी देखकर कैथी बेचारी समझती कि पापा अब रूबा सेहत हैं, लेकिन उसकी ना तजुर्बाकार आंखें असलियत न पा सकीं और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि खुदा जाने अब क्या होगा। कैथी की 17वीं सालगिरह के दिन वो गिरजा भी न गए। बारिश हो रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, नहीं, इस साल मैं जरा ठहर के जाऊंगा। उन्होंने लिंटन को खत लिखा कि वो उससे मिलना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि अगर लिंटन की सेहत इजाजत देती तो हीथ क्लिफ उसे जरूर ग्रेंज भेज देता, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, लिंटन ने जवाब में लिखा कि उसके वालिद को उसके ग्रेंज आने पर सख्त एतराज है, लेकिन फिर भी वो कभी न कभी सैर के वक्त मामू से मिलने की कोशिश करेगा और उससे दरखास्त करेगा कि कैथी को उससे मिलने की इजाजत दी जाए। यहां तक तो बात सादा थी। लिंटन कैथी की मोहब्बत में यह सब कुछ लिख सकता था, लेकिन उसके आगे जो कुछ लिखा था वो एक पुख्ता कार जहन के मशवरे से लिखा गया था। मैं ये नहीं कहता कि कैथी मुझे मिलने यहाँ आए, लेकिन क्या मैं कैथी से मिलने से महज इसलिए महरूम रहूंगा कि मेरे पापा मुझे ग्रेंज तक जाने नहीं देते और आप उसे मेरे घर आने से मना करते हैं? बराए मेहरबानी आप कभी कभी उसे सुबह की सैर के वक्त साथ ले आया करें और हम कहीं रास्ते में ही आपकी मौजूदगी में बात कर लिया करेंगे। आखिर हमारा कसूर क्या है जो हमें यूं एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है? मामू जान, मुझे इस खत के जवाब में इजाजत दें कि ग्रेंज और वुदरिंग हाइट्स के अलावा मैं और कहीं भी कैथी को मिल सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आपकी पहली मुलाकात ही में आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा किरदार वो नहीं जो मेरे बाप का है। पापा तो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मैं उनका बेटा कम और आपका भांजा ज्यादा हूं। मुझे एहसास है कि मुझ में चंद ऐसी खामियां हैं कि मैं कैथी के काबिल नहीं, लेकिन जब कैथी इन खामियों को नजरअंदाज करती है तो मुझे पूरा यकीन है आप भी उन्हें नजरअंदाज करेंगे। आपने मेरी सेहत के मुतालिक पूछा है तो अर्ज है कि जब तक मैं इन लोगों से दूर हूं जिन्हें चाहता हूं और उन लोगों में रहता हूं जो मेरी सोहबत के लायक नहीं है, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं और सेहतमंद कैसे हो सकता हूं? यह खत पढ़कर एडगर का दिल पसीजा जरूर, लेकिन चूंकि वो कैथी के साथ दूर तक घूमने फिरने के काबिल न थे, इसलिए वो उसकी दरखास्त पर अमल न कर सके। उन्हें उम्मीद थी कि आइंदा गर्मियों तक शायद ऐसा हो सके। बहरहाल वो लिंटन को खत लिखते रहे और उसके हालात के मुताबिक जो नसीहत या मशवरा दे सकते थे देते रहे। लिंटन भी उन्हें जवाब देता रहा, लेकिन उसके खतूत से मालूम होता था कि हीथ क्लिफ उसके खत की एक एक सतर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जिन तकलीफ दे हालात में से लिंटन गुजर रहा था उनके मुतालिक वो कभी किसी खत में शिकायत या शिकवा न करता। उसके खत का लब्बे लबाब यही होता और तान इसी बात पर आकर टूटती कि उसे कैथी से जुदा क्यों किया जा रहा है, और यह कि अगर उसे कैथी से जल्द न मिलने दिया गया तो वो समझेगा कि मामू यूं ही खाली खूली प्यार बगाड़ रहे हैं। उधर कैथी अपनी बहस दलाइल से एडगर को मजबूर कर रही थी। इधर जून का महीना आ गया, लेकिन एडगर की सेहत इस बात की इजाजत न दे रही थी कि वो कैथी के साथ घूम फिर सके। नाचार उन्होंने इजाजत दे दी कि हफ्ते में एक बार कैथी मेरे साथ घोड़े पर बाहर जा सकती है, लेकिन शर्त यह थी कि वो ग्रेंज की हुदूद से बाहर कदम न रखेगी। अगरचे एडगर अपनी बाकायदा आमदनी का एक हिस्सा बाकायदगी से कैथी के मुस्तकबिल के लिए पसंदाज करते रहे थे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि या तो वो अपने आबाओ अजदाद की जायदाद का हिस्सा हासिल कर ले या फिर वहीं चली जाए। उसका एक ही जरिया था कि वो लिंटन को अपना जीवन साथी बना ले। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा न था कि वो लिंटन की सेहत खुद उनकी अपनी सेहत से भी ज्यादा तेजी से गिर रही थी। दरअसल किसी और को भी इसके बारे में कुछ इल्म न था। न कोई डॉक्टर वुदरिंग हाइट्स आता जाता था, न ही और कोई शख्स वुदरिंग हाइट्स से इधर आता था जो हमें इस किस्म के हालात से बाखबर रखता।
اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے لنٹن کے رقوں میں یہ پڑھا تھا کہ وہ کیتھی کے ساتھ گھوڑوں پر نکل جانا چاہتا ہے، مجھے اپنے اندیشے غلط نظر آنے لگے تھے اور یہ خیال ہو گیا تھا کہ غالباً لنٹن کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ کوئی باپ اس قدر ظالم اور مکار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرتے ہوئے بچے کو بھی اپنے خوفناک ارادوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرے، بلکہ اپنی طمع و حرص کو پورا کرنے کے لیے بچے کے علاج کا خیال چھوڑ کے اس کے مرنے سے پہلے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ چھی چھی، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مسٹر لاک ووڈ۔ گرمیاں گزری جا رہی تھیں، ایڈگر صحت یاب نہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یوں تو یہ معاملہ لٹکا ہی رہے گا، چنانچہ انہوں نے ایک دن ہمیں اجازت دے دی کہ ہم ایک مقررہ جگہ پر جائیں اور کیتھی لنٹن کو مل لے۔ موسم بڑا خراب تھا، آسمان ابر آلود اور دھوپ کا کوئی نشان نہ تھا۔ خط میں طے یہ ہوا تھا کہ ہماری ملاقات کرنے کے اس پتھر کے پاس ہوگی جہاں سے گرینج، وودرنگ ہائٹس اور گمرٹن کو مختلف سڑکیں نکلتی ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ایک گدڑیا سا لڑکا ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے کھڑا تھا کہ لنٹن وودرنگ ہائٹس سے ذرا ادھر سبز گھاٹی پہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے، میں نے کہا۔ اس نے ایڈگر کی لگائی ہوئی پہلی ہی شرط کو بھلا دیا۔ گرینج کی حدود سے باہر نکلنے کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ چلو کیتھی، فوراً واپس۔ کیتھی بولی، کیوں نہ ہم وہاں چلیں اور پہنچتے ہی گرینج کی طرف گھوڑے موڑ لیں، چند منٹ اس سے بات کریں اور واپس ہو جائیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جس جگہ لنٹن لیٹا ہوا تھا وہ وودرنگ ہائٹس سے 4 میل دور تھی اور وہاں گھوڑا کوئی نہ تھا۔ ہم نے اپنے گھوڑے چھوڑے اور لنٹن کے پاس گئے۔ وہ اس وقت تک نہ اٹھا جب تک ہم اس سے 2 گز کے فاصلے پر نہ پہنچ گئے۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اسے چلنے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، لنٹن، تم تو بالکل چلنے کے قابل نہیں ہو، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ بہت بیمار ہو تم تو۔ کیتھی اس کی حالت دیکھ کر غمگین اور پریشان ہو گئی۔ لنٹن نے پھولے ہوئے سانس اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، اب تو بہتر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کیتھی کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے اسے اس کے سہارے کی سخت ضرورت ہو۔ اس کی بیمار آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ سیاہ اور زیادہ کھوکھلے ہو چکے تھے۔ کیتھی بولی، بہتر کہاں، تم تو پہلے سے بدتر نظر آ رہے ہو، کمزور ہو گئے ہو۔ اور اس نے کیتھی کی بات تیزی سے کاٹتے ہوئے کہا، میں صرف تھکا ہوا ہوں اور تو کوئی بات نہیں۔ اس گرمی میں پیدل چلنا بڑا عذاب ہے۔ کیتھرین نیچے گھاس پر بیٹھ گئی اور لنٹن اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ کیتھی نے اسے خوش کرنے کے لیے پرانی بات چھیڑی، یہی ہے نا تمہاری جنت؟ تمہیں یاد ہے نا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گرمیوں میں اپنی اپنی پسند کے مطابق 2 دن گزاریں گے۔ تمہاری پسند کا ماحول ہے یہ، سوائے اس کے کہ آسمان پہ کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں اور تمہیں صاف آسمان زیادہ پسند تھا۔ اگلے ہفتے میرے ساتھ گرینج چلنا، پھر دیکھنا میری جنت کیسی ہے۔ لیکن لنٹن کو بالکل یاد نہ آ رہا تھا کہ کیتھی کس موضوع پر بات کر رہی ہے، اور نہ ہی دراصل وہ بات چیت کرنے کے قابل تھا۔ اسے دراصل کسی بات میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ اس کی سرد مہری سے کیتھی بہت مایوس ہوئی۔ دراصل اس دوران لنٹن بہت بدل چکا تھا۔ اس کی یہ تبدیلی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ جو بیمار آدمی میں ایک طرح کا چڑچڑاپن ہوتا ہے وہ یہاں غائب تھا، بلکہ لنٹن پہ ایک طرح کی بے حسی طاری تھی، جیسے وہ دکھ، تکلیف اور جسمانی درد و اذیت کا عادی ہو چکا ہو، اور جو دوسروں کی خوشی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہو ان کو بھی غمگین بنا دینا چاہتا ہو۔ میں اور کیتھی دونوں ہی اس نتیجے پہ پہنچے کہ لنٹن یہاں اپنی خوشی سے نہیں آیا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ چنانچہ کیتھی نے فوراً واپسی کا ارادہ کیا۔ ہمارے واپسی کے ارادے کو بھانپتے ہی لنٹن کی حالت بدل گئی۔ اس کی سستی جاتی رہی اور اس نے تیزی سے سر گھماتے ہوئے وودرنگ ہائٹس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور التجا کی کہ ہم نصف گھنٹہ اور اس کے پاس رہیں۔ لیکن کیتھی بولی،
میرا خیال ہے لنٹن تم اس کھلی جگہ سے زیادہ گھر میں خوش رہو گے. آج تو تمہاری طبیعت ایسی خراب ہے کہ نہ تم میرے گانے کا لطف اٹھا سکتے ہو، نہ کہانی کا، نہ بات چیت کا. اگر تم میرے یہاں رہنے سے خوش ہو سکتے تو میں ضرور ٹھہرتی. تھکی ہوئی ہوگی تم کیتھی، ذرا دیر آرام کرو اور مجھے بیمار مت سمجھو. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صرف موسم برا ہے. تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں گھومتا پھرتا رہا تھا. ماموں کو بتا دینا کہ میری صحت اچھی ہے. کیتھی جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنے جھوٹ پر ضد کی تو وہ بڑی پریشان ہو کر بولی، میں پاپا سے یہ تو کہہ دوں گی کہ تم اپنے آپ کو صحت مند کہتے ہو، لیکن میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتی. لنٹن بولا، ان سے میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی. اگلی جمعرات کو میں پھر تمہارا انتظار کروں گا، اور دیکھنا اگر راستے میں میرے پاپا مل جائیں تو انہیں ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ سرد مہری کا سلوک کیا ہے. انہیں خوش ہو کر دکھانا، ورنہ وہ بہت ناراض ہوں گے. میری جوتی کی نوک پر کیتھی بولی، ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، مجھے کیا، لیکن مجھے تو ہے نا. کیتھی خدا کے لیے ایسا مت کرو، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت سختی برتیں گے. میں نے پوچھا، لنٹن کیا تمہارے ابا تم سے بہت سختی سے پیش آتے ہیں، مارتے ہیں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، لیکن جواب دینے کی بجائے پہلو کے بل لیٹ گیا، پھر آنکھیں بند کر کے کراہنے لگا. کیتھی نے اس کا یہ موڈ دیکھا تو ارد گرد کی بیریوں سے بیر توڑنے کا مشغلہ شروع کیا. مٹھی بھر بیر لا کر مجھے دیے اور کچھ خود کھانے لگی. پھر میرے نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولی، کیا نصف گھنٹہ ہو گیا ہے؟ یہ تو سو رہا ہے. اب ہمیں یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ناحق پریشان ہو رہے ہوں گے. میں نے جواب دیا، ہمیں اسے یوں سوتا ہوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. ذرا صبر سے کام لو، اسے جاگ لینے دو. آتے ہوئے تو بڑی بے صبری دکھا رہی تھی، اور اب شوق رفو چکر ہو گیا. کیتھی، اس نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ میں اسے اس کے موڈ میں ہرگز پسند نہیں کر رہی. مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اسے اس کام پر معمور کیا گیا ہو، زبردستی، سزا کا خوف دے کر. اس لیے وہ اپنے باپ کی سختی کا ذکر کر رہا تھا. بہرحال اس نے لنٹن کو خواہ کسی بھی مقصد کے لیے یہ کام کرنے کو کہا ہو، لیکن میں اسے اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دوں گی. اس موقع پر لنٹن اپنی نیند سے جاگا اور ہڑبڑا کر بولا، کیا کسی نے میرا نام لیا تھا؟ نہیں، کیتھی بولی، تم خواب دیکھ رہے ہوگے. کمال ہے، تم عجیب چیز ہو. تم گھر سے باہر یوں گھاس پر سو جاتے ہو. کیسے نیند آ جاتی ہے تمہیں ایسی جگہوں پر؟ پہلے اس نے وودرنگ ہائٹس کی طرف گھبرا کر دیکھا، پھر چکرا کر ارد گرد نظر دوڑائی اور سرگوشی میں بولا، میں سمجھا میرے ابا نے مجھے آواز دی ہے. تمہیں یقین ہے وہ یہاں نہیں آئے؟ کیتھی بولی، بالکل نہیں، وہ یہاں نہیں آئے، بلکہ میں اور نیلی تمہاری صحت کے بارے میں بات کر رہی تھی. لنٹن کیا تم واقعی پہلے سے بہتر ہو؟ جسمانی طور پر شاید تم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھنے لگے ہو، لیکن میرے ساتھ تمہارا سلوک پہلے جیسا نہیں ہے نا؟ لنٹن کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ روتے ہوئے بولا، بہتر ہوں، پہلے سے بہتر ہوں. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ کوئی پیچھے سے ڈور ہلا رہا ہے. اور واقعی لنٹن کی متلاشی نگاہیں ارد گرد دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں. کیتھی اٹھتے ہوئے بولی، آج کی ملاقات تو بس. لیکن لنٹن، میں تمہارے آج کے رویے سے بہت مایوس ہوئی ہوں. اگرچہ میں تمہارے باپ سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن تم اطمینان رکھو، میں یہ بات کسی سے نہ کہوں گی. وہ کیتھی کے بازو سے چمٹتے ہوئے بولا، چپ کرو، خدا کے لیے چپ کرو، وہ آ رہا ہے. لنٹن نے اپنی اس حرکت سے کیتھی کو روکنا چاہا تھا، لیکن ہیتھ کلف کا نام سنتے ہی کیتھی نے اپنا بازو چھوڑایا اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو کر بولی، میں اگلی جمعرات کو پھر آؤں گی. چلو نیلی، جلدی کرو. وہ اپنے پاپا کے آنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے پتا بھی نہ چلا کہ ہم چلے گئے ہیں. گھر پہنچتے پہنچتے کیتھی کا موڈ ناراضی سے پریشانی میں بدل گیا. وہ لنٹن کے اصل حالات کے بارے میں شک میں پڑ گئی تھی کہ شاید اسے گھر میں تنگ رکھا جاتا ہے، شاید اسے کھانے کو صحیح نہیں ملتا، اور شاید ہیتھ کلف کی وہ نفرت جو اس کے دل میں پھوپھی ایزابیل کے لیے تھی
اب اس کا نشانہ لنٹن بن رہا ہے۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے ذرا انتظار کرے، اور ہمیں اور بھی کئی مواقع ملیں گے جن سے ہم لنٹن کے متعلق زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے۔ واپسی پر ایڈگر نے ہم سے سفر کی رودات سنانے کے لیے کہا۔ ہم نے اسے لنٹن کا سلام دیا۔ کیتھی نے تقریباً تمام باتوں سے باپ کو مطلع کیا، لیکن ان میں شکایت کا پہلو نہ تھا۔ میں بھی اس کے سوالات کے جواب میں ہاں ہوں کرتی رہی، لیکن میری ذہنی حالت یہ تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سی بات چھپاؤں اور کون سی کہوں۔ 7 دن پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ جمعرات پھر آ گئی اور کیتھی جمعرات کو ملنے کا وعدہ کر آئی تھی۔ ادھر ایڈگر کی طرف سے بھی پابندی تو کوئی نہ تھی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ میرے آقا کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ اب کیتھی بھی اس بھیانک حقیقت کو دور سے دیکھ رہی تھی، جس کا خیال کر کے ہی ہم کانپ جاتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پاپا کے پاس گزارنا چاہتی تھی، چنانچہ نہ اس کا جی چاہ رہا تھا، نہ حوصلہ پڑ رہا تھا کہ پاپا سے لنٹن سے ملاقات کی اجازت لے۔ یہ کام میں نے کیا، اور ایڈگر نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی، کیونکہ وہ کیتھی کا ہر وقت گھر میں بند رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا نہ سمجھتے تھے۔ اس کا رنگ زرد اور طبیعت اداس ہوتی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ کیتھی کی لنٹن سے ملاقات میں وہ اس لیے بہت خوش تھے کہ اس سے امید کی ایک جھلک پیدا ہوتی تھی کہ شاید ان کی موت کے بعد وہ ایک اچھا ساتھی ثابت ہو اور یوں کیتھی کا مستقبل سنور جائے۔ میں نے کئی باتوں سے اندازہ لگایا کہ ایڈگر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جس طرح ان کے بھانجے لنٹن کی شخصیت خود ان سے ملتی جلتی تھی، اسی طرح اس کا کردار بھی ضرور خود ان جیسا ہوگا۔ لنٹن کے خطوط سے بھی اس کے کردار کی خامی کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ اگر میں نے لنٹن کی عادات و اعتبار، اس کی جسمانی و دماغی صحت اور گھر میں اس کی اصل اہمیت کے بارے میں آقا کو صاف صاف بتا دیا تو ان کا آخری وقت اور بھی زیادہ پریشان گزرے گا۔ اگر وہ اس کے حالات کو سدھار سکتے تو پھر کچھ فائدہ بھی تھا، لیکن موجودہ حالات میں خاموشی ہی سب سے بہتر علاج تھا۔ کیتھی اپنے باپ کے سرہانے سے ہلنا نہ چاہتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کل کائنات اس کا باپ ہی تھا، اور وہ ایک ایک لمحہ اس کے پاس گزارنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے وودرنگ ہائٹس کی طرف جانا بعد دوپہر تک ملتوی رکھا۔ بعد میں دوپہر کے بعد ہم دونوں اپنے گھوڑوں پر نکلے اور اسی جگہ کا رخ کیا جہاں گزشتہ جمعرات لنٹن سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگست کی خوبصورت شام تھی۔ پہاڑیوں کی طرف سے آنے والی صحت بخش ہوائیں زندگی سے لبریز تھیں۔ ایسے میں بیمار لوگ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن کیتھی کا چہرہ دھوپ چھاؤں کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ دھوپ کم، چھاؤں زیادہ۔ اسے ان لمحوں پر افسوس ہو رہا تھا جو وہ اپنے پاپا کے بغیر گزار رہی تھی۔ لنٹن ہمیں اسی جگہ نظر آیا جہاں وہ گزشتہ جمعرات کو لیٹا ہوا تھا۔ کیتھی اپنے گھوڑے سے اتر کر بولی، نیلی تم یہیں ٹھہرو، مجھے چند منٹ سے زیادہ اس کے پاس نہیں رکنا، میں ابھی آتی ہوں۔ لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ چنانچہ ہم دونوں اکٹھے گئے۔ اس بار لنٹن نے ہمارا استقبال زیادہ جوش سے کیا، لیکن اس جوش میں خوشی اور گرم جوشی کم اور خوف زیادہ تھا۔ اس نے قدرے مشکل سے کہا، بہت دیر سے آئی ہو، سنا ہے تمہارے ابا بیمار ہیں، میں تو سمجھا تھا تم آؤ گی ہی نہیں۔ کیتھرین سلام کیے بغیر بولی، تم صاف صاف بات کہو۔ تم کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے نہیں چاہتے؟ یوں چکر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات ہے لنٹن کہ تم نے 2 بار ہمیں بے مقصد بلایا، خواہ مخواہ تکلیف دی، بغیر وجہ کے۔ کیتھی کے لہجے سے لنٹن گھبرا سا گیا اور شرم و ندامت اور ملتجیانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسی طرح غصے میں بولی کہ جب تمہیں پتا ہے کہ میرے پاپا شدید بیمار ہیں اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہیں میرے آنے کی امید نہ تھی، پھر تم نے کسی کے ہاتھ کا حلوہ کیوں نہیں بھیجا کہ میں نہ آؤں؟ مجھے اب کھیل کود تفریح میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ تمہاری سازشوں پر توجہ دینے کے لیے میرے پاس فالتو وقت ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو کیتھی؟ کون سی سازش؟
خدا کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تو تمہاری ناراضی کے بھی قابل نہیں ہوں، نفرت کرنی ہے تو میرے باپ سے کرو، میں کس شمار میں ہوں؟ کیتھی اسی طرح غصے میں بولے جا رہی تھی، احمق، گدھا، ارے تم کانپ کیوں رہے ہو؟ میں کوئی تمہیں مکے تو نہیں مار رہی، تمہیں چولہے کے پاس سے اٹھ کر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی بھلا؟ جاؤ جاؤ، جا کر آرام کرو، میری قمیض مت پکڑو، میں واپس جا رہی ہوں۔ نیلی، اس کمبخت کو بتاؤ کہ اس کا کردار کتنا ذلیل ہے، اٹھو اٹھو، میرے پاؤں میں مت لوٹو۔ ڈر اور خوف لنٹن کے چہرے سے آیا تھا، وہ کیتھی کے پاؤں میں یوں لیٹ رہا تھا جیسے وہ واقعی اسے کسی صورت واپس نہ جانے دے گا۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، اوہ کیتھی، میں لفظوں میں بیان کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ میں غدار بھی ہوں۔ تم اگر مجھے چھوڑ کر گئیں تو بس میری جان کی خیر نہیں، میری زندگی اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میری بات مان جاؤ۔ اچھی کیتھی، رک جاؤ، مجھے یقین ہے تم میری بات نہیں موڑو گی بلکہ رضامندی کا اظہار کرو گی۔ کیتھی نے اسے پاؤں پڑتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، رضامندی؟ کس بات پر رضامندی؟ ٹھہرنے کے لیے؟ تم یہ زومانی اور عجیب قسم کی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو، تمہارے ضمیر پر جو بوجھ ہے اسے اتار دو اور کہہ ڈالو سب کچھ۔ تم یقیناً مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، میں جانتی ہوں تم اپنی حد تک بزدل ضرور ہو، لیکن میرے جیسے مخلص ساتھی کو یقیناً تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دو گے۔ لنٹن اپنی پتلی لاغر انگلیاں ملتا ہوا بولا، لیکن ابا نے مجھے سخت تنبیہ کی ہوئی ہے اور میں اس سے بہت ہی خوف کھاتا ہوں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیتھی۔ کیتھی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا راز اپنے پاس رکھو، میں بزدل نہیں ہوں، تم اپنی جان بچاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیتھی کی عظمت اور پہاڑ جتنا بلند کردار دیکھ کر لنٹن کے آنسو نکل آئے۔ وہ کیتھی کے ہاتھ چومتا ہوا خوب رویا، لیکن اتنا حوصلہ نہ کر سکا کہ کچھ منہ سے پھوٹتا۔ لنٹن کی باتیں سن کر میں بڑے چکر میں پڑ گئی تھی کہ آخر کیا راز ہے، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن کیتھی کا بال بیکار نہ ہونے دوں گی۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ اتنے میں خشک پتوں کے چرمرانے کی آواز آئی، کیا دیکھتی ہوں کہ ہیتھ کلف بالکل ہمارے پاس آ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے نہ کیتھی کی طرف دیکھا نہ لنٹن کی طرف، بلکہ نہایت خوش اخلاقی سے مجھے سلام کرتے ہوئے بولا، نیلی، تمہیں یہاں اپنے گھر کے پاس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ گرینج میں سب کیسے ہیں؟ سنا ہے کہ ایڈگر بہت سخت بیمار ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا محض اڑی اڑائی ہے؟ اڑی اڑائی نہیں، صحیح خبر ہے، میرے آقا بستر مرگ پر ہیں۔ بڑی بری بات ہوگی ہم سب کے لیے، اگرچہ خود اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہیتھ کلف بولا، تمہارا کیا خیال ہے کتنے دن اور جیے گا وہ؟ یہ مجھے کیا پتا ہے، اللہ اسے صحت دے۔ اس نے کیتھی اور لنٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ لڑکا موت کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ کیا یہ کیتھی سے خوش مزاجی سے پیش آیا ہے؟ میں نے کہا، خوش مزاجی؟ وہ تو سخت تکلیف میں ہے۔ اپنی محبوبہ کے ساتھ سیر و سیاحت پر نکلنے کی بجائے اسے تو بستر میں لیٹنا چاہیے اور اس کی نبض کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ہیتھ کلف بڑبڑایا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن فی الحال تو اٹھو لنٹن، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اسی لمحے۔ لنٹن اپنے باپ کے خوف کے مارے زمین پہ گرا ہوا تھا، اس نے اٹھنے کی بہتیرے کوشش کی لیکن ہر بار کراہتا ہوا گر جاتا۔ ہیتھ کلف آگے بڑھا اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ وہ پھر گر گیا تو ہیتھ کلف غضبناک ہو کر بولا، دیکھو میرے قہر کو آواز نہ دو، تمہاری ایسی کی تیسی، اٹھو فوراً ایک دم۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، اٹھتا ہوں ابا، اٹھتا ہوں، ذرا سانس تو لینے دو۔ میں نے آپ کی خواہش کے عین مطابق عمل کیا ہے۔ کیتھی سے پوچھ لو میں نے اس سے کیسی اچھی باتیں کی ہیں۔ کیتھی میرے پاس ہی رہو، اپنا ہاتھ ذرا سہارے کے لیے دو۔ ہیتھ کلف بولا، میرا ہاتھ پکڑو، اٹھو، ہاں ایسے۔ کیتھی تم سمجھی ہوگی کہ میں بڑا شیطان ہوں جو اسے یوں تکلیف دے رہا ہوں، ذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک تو لے چلو، میرے ساتھ تو یہ چند قدم بھی نہ چل سکے گا۔ کیتھی نے لنٹن سے سرگوشی میں کہا،
मैं तुम्हारे साथ वुदरिंग हाइट्स तक नहीं जा सकती। पापा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा है। तुम इतना डरते क्यों हो? जाओ, वो तुम्हें खा नहीं लेगा। नहीं नहीं कैथी, मैं अब उस घर में तुम्हारे बगैर जिंदा दाखिल नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठहरो, हीथक्लिफ चिल्लाया। नेली, तुम इसे जरा घर तक ले चलो और मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करता हुआ डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। मैंने कहा, वो तो तुम बड़ा अच्छा करोगे, लेकिन मैं कैथी का साथ नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर को बुलाना या न बुलाना मेरा काम नहीं है, वो तुम जानो। तुम बहुत सख्त हो नेली, हीथक्लिफ बोला, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं इसकी हड्डियां पीस डालूं। चलो मेरे बहादुर बेटे, चलो मेरे साथ। यह कहकर वो लिंटन की तरफ गया तो वो यूं कांप कर कैथी से चिमट गया जैसे हीथक्लिफ इंसान नहीं बल्कि आदमखोर शेर है जो अभी उसे खा जाएगा। उसने कैथी की तरफ ऐसी रहम तलब निगाहों से देखा कि वो इनकार न कर सकी। लाख मैंने इस बात को नापसंद किया, लेकिन मैं क्या करती, सूरत हाल ही ऐसी थी। हमें कुछ समझ न आ रहा था कि लिंटन किस बात से खौफजदा है। हम लोग दरवाजे तक पहुंच गए। कैथरीन लिंटन का बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई और मैं इंतजार करने लगी कि वो उसे चारपाई पर लिटाकर फौरन वापस आएगी, लेकिन वो तो क्या बाहर आती। हीथक्लिफ मुझे अंदर धकेलते हुए बोला, मेरे घर में मलेरिया के जरासीम नहीं फैले हुए। आज मैं तुम लोगों की खातिर तवाज़ो के मूड में हूं, बैठ जाओ। यह कहकर उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, वापस जाने से पहले तुम मेरे हाथों से बनी हुई चाय पियोगी? आज घर में और कोई भी नहीं है। जिल्ला और जोसेफ घूमने फिरने गए हुए हैं। हेरिटन चंद भैंसों को लेकर गवर्टन गया हुआ है। आज खूब दिलचस्प सोहबत रहेगी। क्या नाम है तुम्हारा? कैथरीन, लिंटन के पास बैठो। मैं जो तुम्हें पेश करने वाला हूं वो तुम्हारे काबिल तो नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं। यही मेरा कुल सरमाया है। मेरी मुराद लिंटन से है। यह कहकर उसने लंबी सांस ली और मेज पर जोर से मुक्का मारता हुआ बोला, खुदा की कसम, मैं इन दोनों से नफरत करता हूं। कैथी की आंखों में अज़्म की चमक थी। वो हीथक्लिफ के पास जाकर बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। चाबी इधर लाओ, मुझे अभी जाना है। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। चाबी हीथक्लिफ के हाथ में थी। उसने कैथी के पुरअज़्म लहजे पर किसी कदर हैरान होकर कैथी की आंखों में झांका। उसे गालिबन अपनी महबूबा की आंखों का रोब दाब, बेबाकी और अल्हड़पन उन आंखों में नजर आया था और ऐसा मालूम होता था कि वो माजी में खो गया है। लेकिन जब कैथी ने उसके हाथों से चाबी छीनी तो गोया वो हाल में लौट आया। उसने तेजी से चाबी वापस छीनी और गरज कर बोला, कैथरीन, सीधी होकर खड़ी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि नेली भी तुम्हें देख देख कर पागल हो जाएगी। उसकी धमकियों और डांट डपट की परवाह किए बगैर कैथी ने फिर उसकी उस मुट्ठी को पकड़ लिया जिसमें चाबी थी और हीथक्लिफ के फौलादी पंजे में नाखून गाड़ते हुए बोली, हम जाएंगे, अभी जाएंगे, चाबी दो। जब उसने देखा कि नाखूनों से काम नहीं बन रहा तो उसने पूरे जोर से अपने दांत हीथक्लिफ की मुट्ठी में पैवस्त कर दिए। हीथक्लिफ ने आग बगोला होकर मेरी तरफ देखा, फिर अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दी, लेकिन पेशतर इसके कि कैथी चाबी को पूरी तरह काबू में करती, उसने फिर छीन ली और दूसरे हाथ से कैथी की गर्दन को दबोचकर अपने घुटनों पर गिराया और उसके कानों और गालों पर इतनी जोर जोर से थप्पड़ मारे कि वो गिर गिर कर उठी और उठ उठ कर गिरी। हीथक्लिफ की इस हरामजदगी पर मैं रोती चिल्लाती उसकी तरफ भागी। बदमाश, लुच्चे। लेकिन उसके आगे उसने मुझे कुछ न कहने दिया। एक ही मुक्का मेरी छाती पर हथौड़े की तरह पड़ा और मेरा सांस हलक में अटक गया। यह सब कुछ 2 मिनट में हो गया। कैथी एक तरफ बैठी अपनी कनपट्टियों को सहला रही थी, जैसे उसे यकीन न हो कि उसके दोनों कान अपनी जगह मौजूद हों। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख और जिस्म खौफ से लरज रहा था। दरवाजे की चाबी को जमीन से उठाते हुए हीथक्लिफ बोला, देखा, मैं खूब जानता हूं कि बच्चों को कैसे काबू करते हैं। अब लिंटन के पास जाकर बैठो और आराम से जितना चाहो रो। कल से मैं तुम्हारे बाप की जगह पर हूंगा और तुम जितनी मार खाने का शौक रखती हो पूरा होता रहेगा। वैसे भी तुम हट्टी कट्टी हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा कभी मैंने तुम्हारी इस तरह की बदमिजाजी या बदतमीजी देखी तो रोजाना यही मजा चखाऊंगा।
कैथी लिंटन के पास जाने की बजाय भागकर मेरे पास आई और अपना जलता हुआ गाल मेरी गोद में रखकर ऊंची आवाज में रोने लगी। लिंटन आराम से कमरे में लेटा हुआ था, जैसे खुश हो रहा हो कि उस पर आने वाली मुसीबत कैथी पर आ पड़ी। हिथक्लिफ ने जब हम सबको हैरान परेशान देखा तो वो जल्दी से चाय बना लाया और एक प्याला मुझे देते हुए बोला, बस अब रहने दो। गुस्सा और नाराजगी और उन दोनों को चाय पिलाओ। अगरचे मैंने अपने हाथों से बनाई है, लेकिन जहरीली नहीं, और मैं जरा तुम्हारे घोड़े देखाऊं। उसके जाते ही हमारी पहली कोशिश यह थी कि किसी न किसी तरह बाहर निकलें। किचन का दरवाजा बंद था, खिड़कियां इस कदर तंग थी कि उनमें से कैथी जैसी नर्म और नाजुक लड़की का निकलना भी मुश्किल था। अब जो मैंने अपने आप को और कैथी को बाकायदा कैद में देखा तो मैं चिल्लाई, लिंटन, तुमने देखा तुम्हारे बाप ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। अब तुम फौरन हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे कान उसी तरह सेंकती हूं जैसे तुम्हारे शैतान बाप ने कैथी के सेंके हैं। हाँ लिंटन, कैथी बोली, यह तो महज तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। अगर तुम हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी मोहब्बत में मुखलिस नहीं हो, बल्कि सख्त नाशुक्रे इंसान हो। वो बोला, पहले मुझे थोड़ी सी चाय दो, फिर बताता हूं। नेली, तुम जाओ यहां से परे। और कैथी, ये तुमने क्या किया? मेरी चाय में आंसू गिरा दिए। अब मैं इसे कैसे पी सकता हूं? दूसरी प्याली दो मुझे। कैथी ने हाथ से अपने आंसू पोंछे और चाय की दूसरी प्याली लिंटन को दी। मैं इस कुत्ते के बच्चे लिंटन की चालाकी पर हैरान हो रही थी। अब वो बिल्कुल खौफजदा न था। वो घबराहट और परेशानी जो उसके चेहरे पर इस वक्त थी जब वो हमें मकान के बाहर घास पर मिला था, अब गायब थी। कमबख्त आराम और सुकून से लेटा सारा तमाशा देख रहा था। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि उस पर इस बारे में जबरदस्त दबाव था कि अगर वो हमें घेर घार कर वुदरिंग हाइट्स लाने में नाकाम रहा तो उसे जबरदस्त मार पड़ेगी, वरना क्या वजह थी कि अब उसका डर खौफ सब गायब हो चुके थे। वो चाय की चुस्की भरते हुए बोला, पापा चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारे पापा अभी इस बात की इजाजत न देंगे, और यह भी खदशा है कि अगर यह काम जल्दी न हुआ तो शायद मैं ज्यादा दिनों जिंदा न रहूं। चुनांचे तुम्हें तमाम रात यहाँ रहना होगा और सुबह हमारी शादी हो जाएगी। अगर तुम मेरे पापा की मर्जी के मुताबिक चली तो अगले दिन तुम मुझे साथ लेकर ग्रेंज जा सकती हो। तुम्हें ग्रेंज? तुम जैसी बीमारी को वहां ले जाएंगे और शादी तुम्हारी कैथी से? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया? तुम्हारे बाप का तुम समझते हो यह खूबसूरत गुड़िया सी लड़की तुम जैसे बंदर को अपना जीवन साथी बना लेगी? अरे कैथी तो रही एक तरफ, तुम्हें तो कोई मामूली सी औरत भी अपना खाविंद बनाना पसंद न करेगी। तुम जिस चालाकी और बुजदिली से हमें यहाँ लाए हो, इस पर तुम्हारे मनहूस मुंह पर अच्छी खासी चपेड़ें पड़नी चाहिए। उल्लू की तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी धोखेबाजी पर खूब मजा चखाती हूँ। यह कहकर मैंने उसे खूब लगाई, लेकिन कमबख्त को खांसी का दौरा पड़ गया और कैथी ने मजीद मश्क जारी रखने से रोक दिया। वो निहायत परेशान होकर इर्द गिर्द देखते हुए बोली, तमाम रात यहाँ ठहरना होगा? नेली, मैं तो इस दरवाजे को आग लगाकर निकल जाऊंगी। करीब था कि वह अपने कहे पर अमल शुरू कर देती, लेकिन लिंटन अपनी प्यारी जान बचाने के लिए घबरा कर उठा और कैथी को अपने दोनों बाजुओं में समेटते हुए बोला, क्या तुम मुझे अपना कर बचाओगी नहीं? क्या तुम मुझे ग्रेंज नहीं ले जाओगी? मुझे छोड़कर न जाओ कैथी, मेरे अब्बा की बात मानो, तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। कैथी बोली, तुम्हारे अब्बा का नहीं, पहले मुझे अपने अब्बा का कहना मानना चाहिए। जिस भयानक किस्म के शशोपंज में पापा पड़े होंगे, पहले मुझे उन्हें इससे निकालना होगा। तमाम रात मैं यहां रहूंगी तो वो क्या सोचेंगे? वो तो पहले ही बीमार हैं जालिमों। मैं कोई दरवाजा तोड़कर या जलाकर इस घर से निकल जाऊंगी। तुम चुप रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे रास्ते में कोई रुकावट डाली तो फिर तुम जानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा पापा से मोहब्बत करती हूं। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह लिंटन को उसके खुदगर्जी के खोल से बाहर निकाले, लेकिन इस दौरान जल्लाद वापस आ गया और बोला, तुम्हारे घोड़े तो किसी तरफ निकल गए हैं। और अरे लिंटन, तुम फिर टिसवे बहा रहे हो। जाओ जाओ, अब लेट जाओ। इस कुतिया ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है, 1-2 माह के अंदर अंदर तुम एक एक थप्पड़ का बदला लेना। तुम तो सच्ची मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए थे ना। देख लिए इसके हाथ, बस अब सो जाओ, सो जाओ।
تم نے کسی طرح اپنا کام پورا کر دیا ہے، باقی میں جانوں یا میرا کام۔ یہ باتیں کہتے ہوئے اس نے دروازے کا کواڑ بس اتنا کھولا جس میں سے لنٹن گزر سکے، اور وہ طوطا چشم انسان یوں آرام و خاموشی سے گزر گیا جیسے اسے کیتھی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، جیسے ابھی ابھی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ وہ باہر نکل گیا تو ہیتھ کلف نے دوبارہ تالا لگا دیا اور آگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں اور کیتھی پہلے سے کھڑے تھے۔ اسے اپنے پاس دیکھتے ہی کیتھی کا ہاتھ خود بخود اپنی کن پٹی پر چلا گیا۔ بیچاری اس کے تھپڑوں سے خوف زدہ تھی۔ اس کے پیارے سے معصوم گال تو پھولوں کے عادی تھے، نہ کہ ان کرخت قسم کے ہاتھوں کے۔ ہیتھ کلف نے کیتھی کے ہاتھ کی حرکت دیکھی تو بولا، اب تو بڑی خوفزدہ دکھائی دیتی ہو۔ کیتھی بولی، اب میں واقعی خوفزدہ ہوں، کیونکہ پاپا بہت بری حالت میں ہوں گے اور میں نے جو انہیں تکلیف دی ہے وہ میں کیوں کر برداشت کروں۔ مسٹر ہیتھ کلف، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں لنٹن سے شادی کر لوں گی۔ پاپا اس بات کو پسند کریں گے، میں خود لنٹن کو چاہتی ہوں، پھر آپ ایسا کام زبردستی کیوں کروانا چاہتے ہیں جو میں اپنی مرضی سے کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کیتھی سے کہا، ذرا اسے کرنے تو دو ایسی ویسی حرکت، آخر ملک میں کوئی قانون ہے، کیا ہوا اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں، قانون تو سب پہ ایک سا لاگو ہوتا ہے، کسی کی مرضی کے بغیر اور یوں زبردستی شادی کرنا جرم ہے۔ ہیتھ کلف گرجا، تم بند کرو اپنی بکواس، بڑی آئی قانون پسند، خبردار جو اب کوئی لفظ منہ سے نکالا۔ ہاں تو کیتھی، مجھے اس خیال سے ہی بے پایاں مسرت ہو رہی ہے کہ تمہارے پاپا تمہاری غیر موجودگی میں بری حالت میں ہوں گے۔ میں تو اس خوشی سے سو نہ سکوں گا کہ تمہارے پاپا بھی آخرکار تکلیف میں ہیں۔ اگر تم یہ بات نہ کرتی تو شاید میں تمہیں جلد چھوڑ دیتا، لیکن اب تو تم 24 گھنٹے ضرور یہاں رہو گی تاکہ تمہارا باپ اس دوران انگاروں پر لوٹتا رہے۔ کسی کیتھی کے بغیر میں بھی کبھی یوں ہی تڑپتا رہا تھا، آج وہ بھی ذرا تڑپ کے دیکھ لے کہ جدائی کیا ہوتی ہے، اور یہ تو محض 24 گھنٹے کی جدائی ہے۔ ان کے متعلق کیا خیال ہے جو عمروں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک تمہارے وعدے کا تعلق ہے کہ تم واقعی لنٹن سے شادی کرو گی، وہ تو میں تمہیں اس وقت تک یہاں سے نکلنے ہی نہ دوں گا جب تک وہ کام ہو نہ جائے۔ کیتھرین نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، تو پھر نیلی کو بھیجو تاکہ ابا کو ہماری خیریت کی خبر تو ملے، وہ سمجھتے ہوں گے ہم کہیں کھو گئے ہیں۔ یا اللہ، ہم کیا کریں؟ ہیتھ کلف بولا، نہیں، تمہارے پاپا ایسا نہیں سوچیں گے، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ نوجوان لڑکی ایک بیمار باپ کے سرانے بیٹھی بیٹھی تھک گئی ہے تو کسی شغل کے لیے چلی گئی ہوگی۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتی ہو کہ تم اپنے باپ کی مرضی کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئیں؟ ظاہر ہے تمہاری عمر کی لڑکیاں یوں بندھ کر نہیں بیٹھی رہتی۔ کیتھرین، تمہارے باپ کی خوشی کے دن تو اسی دن ختم ہو گئے تھے جب تم پیدا ہوئی تھی۔ وہ تو تم پر لعنت بھیج رہے تھے جب تم منحوس اپنی ماں کی موت کی خبر لے کر پیدا ہوئی تھی، اور کوئی تعجب نہیں کہ اب جب کہ وہ اس دنیا میں سے جا رہا ہے تو تمہیں بھی گالیاں نکالتا ہوا جائے۔ روتی جاؤ، اب تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ جب تک لنٹن کے ذریعے میرے تمام منصوبے پورے نہ ہو جائیں، تم یوں ہی ٹسوے بہاتی رہو گی۔ تمہارے باپ نے خطوط میں لنٹن کے نام جو کچھ لکھا تھا وہ سب کچھ پڑھ کر میں بہت ہنستا تھا۔ آخری خط میں لکھا تھا کہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اس سے مہربانی اور شفقت سے پیش آنا۔ میری شفقت تو تم نے دیکھ لی، اب لنٹن کی مہربانیاں دیکھنا، اور پھر اپنے پاپا کو جا کر ہماری ہمدردیوں کی داستانیں خوب مزے لے کر سنانا۔ میں نے کہا، اپنے لڑکے کا اچھا کردار خوب تفصیل سے بیان کرو تاکہ اگر کیتھی کے نفرت میں کچھ کمی باقی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے، اور وہ اس مردود سے شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ہیتھ کلف بولا، اس سے اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے یا تو لنٹن سے شادی کرنی ہوگی یا پھر تمہارے سمیت اس وقت تک یہاں مقید رہنا ہوگا جب تک ایڈگر کا سانس نہ نکل جائے۔ میں جب تک چاہوں تم دونوں کو یہاں چھپا کر رکھوں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو تو اسے کہو ذرا اپنے الفاظ سے پھر کر دیکھے، پھر میں دکھاؤں تماشا۔ کیتھی بولی، میں اپنے الفاظ سے نہیں پھروں گی، میں ابھی اس لمحے لنٹن سے شادی کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ اس کے بعد فوراً بعد تم مجھے گرینج جانے دو۔ مسٹر ہیتھ کلف،
میں تمہیں ظالم ضرور سمجھتی ہوں لیکن بدروح نہیں. محض اپنی بد تینتی کو پورا کرنے کے لیے مجھے ساری عمر کا رونا مت دو. اگر پاپا یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اسی مقصد کے لیے انہیں چھوڑ کر آئی ہوں اور اسی خیال میں ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں زندہ رہنے کی تہمت گوارا کر سکوں گی؟ میں اب رونا دھونا بند کر چکی ہوں، تمہارے گھٹنے پکڑنے لگی ہوں اور اس وقت تک نہ اٹھوں گی نہ ہی تمہارے چہرے سے نظریں ہٹاؤں گی جب تک تم میری طرف نہ دیکھو گے. چہرہ دوسری طرف مت پھیرو، میری طرف دیکھو. میں بالکل بھلا چکی ہوں کہ تم نے میرے تھپڑ مارے. پھوپھا، کیا تم نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں چاہا؟ کبھی نہیں. ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھو، قابل رحم حالت ہے میری. ہیتھ کلف اسے بے رحمی سے پرے ڈھکیلتا ہوا بولا، یا اپنی چھپکلی جیسی انگلیاں اور چھچندر جیسا منہ مجھ سے پرے رکھو ورنہ میں ٹھوکریں لگاؤں گا. تم سے تو بہتر ہے کوئی سانپ منہ سے چمٹ جائے. مجھے گانٹھ رہی ہو کمبخت، دفع ہو. یہ کہہ کر وہ کیتھی سے یوں پرے ہوا جیسے وہ اس کے روئیں روئیں سے نفرت کرتا ہو. میں اٹھی کہ گالیوں کی ایک طویل بوچھار سے ہیتھ کلف کی طبیعت صاف کر دوں، لیکن میں نے ابھی ایک ہی لفظ بمشکل کہا ہوگا کہ اس نے مجھے ایک ایسی دھمکی دی کہ میں خاموش ہو گئی. وہ بولا کہ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو تمہیں اور کیتھی کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا جائے گا. اندھیرا چھا رہا تھا. باہر باغ کے دروازے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں. ہمارا میزبان اپنے ہوش و حواس میں تھا جبکہ ہم بالکل حواس باغ تھا. وہ تیزی سے باہر گیا. 2-3 منٹ کے بعد واپس آیا. میں نے کیتھی سے کہا، کاش یہ ہیریٹن آیا ہو، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے. لیکن یہ ہیتھ کلف ہی واپس آیا تھا. کہنے لگا، گرینج سے 3 نوکر تمہارا پتہ کرنے آئے تھے. تم چاہتی تو کھڑکی کھول کر شور مچا سکتی تھی، لیکن مجھے یقین ہے یہ تمہاری بہادر لڑکی دل سے یہاں سے جانا نہیں چاہتی. اندر سے یہ خوش ہے. ہمیں جب پتا چلا کہ یہاں سے جان چھڑانے کا ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا پیمانہ صبر چھلک گیا. ہم اتنا روئیں کہ روتے روتے رات کے 9 بج گئے. ہیتھ کلف بڑی دلچسپی سے ہمیں دیکھتا رہا. پھر اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اوپر ضلع کے کمرے میں چلے جائیں. میں نے کیتھی کو اشارہ کیا کہ اس کی بات مان لے، شاید وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے. لیکن وہاں بھی کھڑکی اسی قدر تنگ تھی. ہم کہیں سے کود بھی جاتے لیکن ایسا کوئی بھی امکان نہ تھا کہ ہم دونوں میں کوئی بھی نہ سو سکا. نیند بھلا کہاں. کیتھی صبح کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی. رات کو جب بھی میں نے اسے لیٹ جانے یا آنکھ لگانے کو کہا جواب میں ہر بار اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میں دل پسیج کر رہ گئی. میں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنی غفلتوں پر غور کرنے لگی. مجھے ایک ایک کر کے وہ تمام کارگزاریاں یاد آ گئیں، وہ تمام دعائیں یاد آ گئیں جو اگر میں نے کیتھی سے نہ کی ہوتی تو میرے آقا بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتے. اس رات کو میری سوچ کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے آپ کو ہیتھ کلف سے بھی زیادہ مجرم خیال کرتی تھی. 7 بجے ہیتھ کلف نے آ کر پوچھ لیا کہ کیا کیتھی اٹھ گئی ہے. کیتھی بھلا سوئی ہی کہاں تھی. وہ تیر کی طرح اڑ کر دروازے تک پہنچ کر بولی، ہاں. وہ دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچتے ہوئے بولا، بس تو ٹھیک ہے، ادھر آؤ. میں اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی لیکن وہ باہر سے تالا لگا چکا تھا. میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے چھوڑا جائے تو وہ بولا، صبر کرو، تمہارا ناشتہ ابھی اوپر آ جاتا ہے. میں نے غصے میں دروازے پر زور سے 72 مارے اور کیتھی نے بھی اس سے پوچھا کہ مجھے پیچھے کیوں بند کیا گیا ہے. اس نے جواب دیا کہ 1 گھنٹہ مزید انتظار کروں اور وہ چلے گئے. 2-3 گھنٹے میں یوں ہی کھڑی رہی. آخر قدموں کی آواز آئی جو ہیتھ کلف کی نہ تھی. آواز آئی، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. میں نے دروازہ کھولا تو ہیریٹن کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا اور میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا، یہ لو. ذرا ٹھہرو، میں نے کہا. نہیں، یہ کہہ کر وہ چلتا بنا. میں وہاں پورا دن بند رہی، پوری رات، پھر اگلا دن، پھر اس سے اگلا دن. 5 راتیں اور 4 دن میں نے اسی طرح گزارے کہ سوائے ہیریٹن کے میں نے کسی انسان کو نہ دیکھا. وہ بھی صبح صبح آتا اور تمام دن کا کھانا رکھ جاتا. کمبخت، سنگ دلی کا نمونہ، جذبات سے عاری، گونگا بہرا. اس نے میری آہوزاری، منت سماجت، کسی چیز کی پرواہ نہ کی.